بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جس کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کرنا یہ بالکل بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، قرآن و سنت سے اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس رات کے بارے میں مختلف سوالات جنم لیتے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین جو ہے یہ اتباع کا نام ہے، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، تابعین اور بزرگان دین سے جو بات منقول ہے، جو بات ثابت ہے، اس پر عمل کیا جائے گا، یہ دین ہے۔ اپنی طرف سے کوئی رستہ گھڑ لینا اور پھر اس پر عمل کرنا اور کہنا کہ یہ دین ہے، اس کو دین نہیں کہا جائے گا، یہ بدعت کہا جائے گا۔ اس کو جو چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے صحابہ سے منقول ہوگی، اس پر عمل کیا جائے گا، باقی کو من گھڑت کہا جائے گا۔ اب رہی بات یہ کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں، قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں، تو حقیقت بات یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بتائی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اس کے اندر بعض احادیث ایسی ہیں جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن فقہاء کرام کا، محدثین کرام کا اس بارے میں یہ قول ہے، یہ فیصلہ ہے کہ جو حدیث ضعیف ہو لیکن اس کی تائید کے اندر بہت ساری احادیث آ جائیں تو اس کا جو ضعف ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس رات کو یہ کہنا کہ یہ بے بنیاد ہے، قرآن سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسا کہنا بالکل بے بنیاد ہے، بے اصل ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اس رات کے اندر کوئی عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر ہے یا نہیں، اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کا کوئی بھی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل لوگوں کے اندر یہ بات ہے، یہ بات رائج ہے کہ اس شب برات کے اندر نماز پڑھی جائے گی اور پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھی جائے گی، دوسری رکعت میں فلاں صورت پڑھی جائے گی۔ ایسا کوئی بھی طریقہ منقول نہیں ہے۔ ہاں، نفلی نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، ایسا ہے، لیکن کوئی خاص عبادت اس رات کے اندر منقول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر قبرستان جانا کیسا ہے، تو ایک روایت ملتی ہے جس میں جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں گئے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں منقول ہے، جس درجے میں ثابت ہے، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں ایک مرتبہ پوری زندگی میں شب برات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں، تو ہمیں بھی شب برات میں اپنی زندگی کے اندر ایک آدھی بار چلے جانا چاہیے، تو یہ درست ہے۔ ہاں، قبرستان جانا اس رات کے اندر، اس کو شب برات کا رکن سمجھنا، ضروری سمجھنا کہ اگر قبرستان نہ گئے تو شب برات کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا، ایسا کرنا، ایسا کہنا یہ بالکل بے بنیاد ہے، بے اصل ہے۔ اب اس رات میں عبادت کیسی کی جائے؟ آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ شب برات جب آتی ہے تو لوگ مسجدوں میں چلے جاتے ہیں اور نوافل کی جماعت ہوتی ہے، صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوتی ہے۔ یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ جماعت کی نماز صرف وہی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ فرض نماز کی جماعت ہے، جیسے کہ صلاۃ التراویح ہے، نماز استسقاء ہے، اس کی جماعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، باقی نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ کہ نوافل کیسے پڑھے جائیں، اس رات کے اندر آپ کو نوافل پڑھنے چاہیے جتنے ہو سکیں، یہ نہیں کہ ہزاروں پڑھے جائیں اور صبح فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے، نہیں، جتنے آسانی کے ساتھ ہو سکیں اس رات کے اندر نوافل پڑھیں۔
قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں جتنے آسانی سے ہو سکے، اگر ہو سکے تو 15ویں دن روزہ رکھیں، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ تو دوستو آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس رات کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں عشاء اور فجر کی جو نماز ہے اس کو باجماعت پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2، اس رات کے اندر جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے ہمیں نفلی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے گھروں میں کرنی چاہیے۔ مسجدوں میں جانے کے بجائے اپنے گھروں میں نفلی عبادت کو علیحدہ سکون کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ جتنا ہو سکے اپنے لیے، امت کے لیے، جو لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کی جائے۔ اس رات کے اندر گناہوں سے بچا جائے، توبہ استغفار کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنے تمام تر امت کے گناہوں کی اور اپنے ملک پاکستان کی حفاظت کی دعا کی جائے۔ دوستو یہ آج کا پیغام تھا جو آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت میں ہم سب کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔